الرحیم۔ اسلام کی شان شوکت اور عزت کے لیے مسلح جنگ کرنا، تیر تلواروں سے لیس ہو کر دشمنوں سے جنگ کرنا، اللہ تعالیٰ کے اس راستے میں خوب اپنا جان مال خرچ کر دینا، اسے جہاد فی سبیل اللہ بولتے ہیں۔ اسلام کو عزت دینے کے لیے دشمنوں سے لڑنا، اس میں اپنا جان مال سب خرچ کر دینا، اسے جہاد فی سبیل اللہ بولتے ہیں۔ دین اسلام کی سربلندی، اسلام کو عزت عطا کرنا، دین کو بچانا اور دین کے قرآن کے اسلام کے احکامات کو لاگو کرنا لوگوں میں، اور دین کو بچانے کے واسطے، باقی رکھنے کے واسطے مسلمانوں کی عزت و عظمت، شان و شوکت اور جان و مال کا واحد ذریعہ مسلمان لوگوں کی عزت بچنا ہے، عزت رہنا ہے، تو ان کے مال کی بھی، جان کی بھی حفاظت اگر ہونا ہے تو اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ سب چیزوں کے لیے کرنا کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اب جہاد فرض ہے نہیں ہے، اس بارے میں اب اس وقت تو جہاد فرض نہیں ہے، لیکن جب دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں پر لڑائی کے لیے کہا جائے گا، بلایا جائے گا، دشمن حملہ کرنے کے واسطے آ رہا ہے، تو اس وقت مسلمانوں کو بیٹھنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مسلمان لوگوں کی، ان کی جان، ان کا ایمان، ان کا مال، یہ سب جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں اللہ خرید لیا ہے۔ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، مجرموں کو قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں خود لڑتے لڑتے مجرموں کو، کافروں کو مار دیتے ہیں، یا خود بھی موقع پڑے تو اللہ کے نام پر کٹ بھی جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے جہاد میں، جنگ میں سیسا پلائی دیوار بن کر لڑتے ہیں دشمنوں سے۔ جیسا سیسا پلائی دیوار مضبوط رہتی ہے، تو ویسا یہ لوگ بھی دشمن کے اپوزٹ میں مضبوط رہتے ہیں، پیچھے ہٹتے نہیں لوگ بھی اللہ کی محبت میں۔ تیسری آیت، تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جو شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، اللہ کے راستے سے مراد جہاں جہاں بھی، ایک اصول یاد رکھ لو، جہاں جہاں بھی قرآن میں، حدیث میں فی سبیل اللہ بول کر آ گیا، اللہ کا راستہ بول کر آ گیا، تو اس کا پہلا معنی، پہلا مطلب ہے جنگ اور جدال، قتل کرنا، یہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر دوسری چیزیں مطلب، لیکن اصل معنی اس کا ہے جنگ اور جدال، جہاد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، جنگ اور جہاد کرتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 7 مرتبہ خود جہاد کا سفر کیا اور اللہ کے راستے میں، جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہونے کی تمنا فرمائی ہے۔ جنگ میں، جہاد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اللہ میری جان لے لے، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تمنا کرتا ہے۔ تو جب نبی اللہ کے جنگ اور جہاد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے خود شہید ہونے کی تمنا کریں، تو پھر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی ایسا موقع پڑے تو ہمیں بھی، اے اللہ مجھے بھی جنگ میں جا کر تیرے راستے میں تیرے دشمنوں سے لڑتے ہوئے تیرے نام پر میں محبت اور تیرا شہادت میں پینے کی توفیق دے، بول کر دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ اچھا، ایک سوال جواب سمجھو، اب بتا دیا تھا مجھے، اب جنگ فرض ہے نہیں ہے، اب جنگ فرض نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، اس وقت جنگ فرض ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اب کتاب کی تعلیم نہیں ہوگی، اس وقت ایک وقت آئے گا، اس وقت تو کتاب کی تعلیم نہیں، نماز پڑھ لی، اب چلو جنگ میں جانا پڑے گا۔ پھر وہ وقت کب آئے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، پہلے حضرت مہدی آئیں گے، بعد میں آگے بات آئے گی۔ جب انہوں آئیں گے تو اس وقت میں حضرت مہدی آئیں گے، تو پھر ان کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا، اس وقت ہمیں ان کا ساتھ دینا پڑے گا، اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کے واسطے، لاگو کرنے کے واسطے ان کے ساتھ ہم کو چلنا پڑے گا۔ تو اس وقت پورے مسلمان لوگوں کو جنگ میں نکلنا فرض ہو جائے گا۔ جب پورے لوگوں کو نکلنے کا اعلان ہوگا تو اس وقت ان کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا فرض ہوگا۔ نہیں نکلتا، میں یہ آتا نہیں، میں سیکھا نہیں،
میں جو سب اپنا تسبیح کرتا ہوں نہیں چلے گا اس وقت. میں ذکر کر لیتا بیٹھ تو میں نہیں ہوگا. اس وقت جب سب کو نکلنے کے لیے کہا جائے گا تو اس وقت جنگ میں نکلنا فرض ہو جائے گا. اسے بولتے ہیں نفیر عام. سب کو نکلنے کا جب اعلان ہو گیا تو اس وقت سب کو نکلنا فرض ہو جائے گا. اچھا دیکھو جہاد کی اقسام. جہاد کی 2 قسمیں. جو جہاد 2 قسم کا، یہ دفاعی جہاد، دوسرا اقدامی جہاد. دفاعی جہاد، اقدامی جہاد کسے بولتے ہیں؟ اسے اقدامی جہاد کسے بولتے ہیں؟ کافروں کے ملک میں جا کر کافروں سے لڑنا اقدامی جہاد کہلاتا ہے. اقدامی جہاد میں سب سے پہلے کافروں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جزیہ ٹیکس طلب کرتے، اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے قتال کیا جاتا ہے. عام حالات میں جہاد اقدامی فرض کفایہ ہے، اور امیر المؤمنین نفیر عام سب کو نکلنے کے لیے اگر مسلمانوں کا امیر کہہ دے تو اقدامی جہاد بھی فرض عین ہو جاتا ہے. تو عام موقعوں پر اقدامی جہاد کسے بولتے ہیں؟ اقدامی جہاد کافروں کے ملک میں جا کر کافروں سے لڑنا، اسے بولتے ہیں اقدامی جہاد. لیکن وہاں بھی کافروں کے ملک میں جا کو چپ کے لڑنا نہیں ان سے. آج دنیا کے لوگ ہمارے ہندوستان میں بھی جو لوگ قرآن کے اوپر اور قرآن میں جو آیت اسے ہے جہاد کے بارے میں ان پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. کیا بول کر؟ دیکھو مسلمانوں کی کتاب بھی، اسلام دھرم بھی یہ مارو کاٹو کا سبق دیتا ہے، یہ ٹیررزم کا سبق پڑھاتا ہے، ایسے بول کر لوگ اسے بدنام کرتے ہیں. جبکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا کی جیسے جس قسم کے لوگ اسلام کے اس حکم پر جہاد پر سوال کھڑا کرتے ہیں، اگر یہ لوگ جہاد کے اصول کیا اگر پڑھ لیے تو نماز کے فائدے کیا، جنت ملتی، وہ سب چھوڑ دو. خالی جہاد کے اصول اگر پڑھ لیں گے تو اگر ان کے جسم میں دل ہے تو یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اگر اسلام نہیں بھی قبول کرے تو کم سے کم اسلام کے جہاد اور اسلام کے کسی بھی حکم کے بارے میں وہ لوگ زبان نہیں کھولیں گے. ایسے بہترین اصول جہاد اور جنگ کے، چونکہ ہر کسی کو مارو کاٹو کے سبب نہیں. جنگ جو دشمن سے لڑنا ہے تو اس جنگ کے بھی اصول ہے. بچوں کو نہیں مارنا، بھائیوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، یہ سب ابھی اور بہت سارے اصول ہیں اس کے اندر. وہ سب چیزیں ہیں سو اصول. اب دنیا کے اندر جہاں جہاں دوسرے ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں تو کیسا ہوتی ہیں وہ اب خود دیکھو ذرا. فلسطین کے اندر یہودیوں کی لڑائی کیسی ہے، ظلم کیسا ہے ان کا، ہر کسی کو مارنی نہیں مارنی. ان کے پاس کچھ اصول ہے. جانور آپ کو کیا اصول رہتا ہے؟ ان کے پاس کوئی مذہب، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارا دھرم اتنا اچھا ہے، بات کرنے کا نہیں، دشمن سے لڑنے کا بھی طریقہ ہے. اب وہ لوگ حیوانہ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مذہب نہیں، مذہب کی کتاب نہیں، مذہب کا اصول نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر حیوان بن کر جو نظر آئے سب کو مارتے رہتے ہیں. یہ حال ہے. اب انہی ظالموں اور حیوانوں کو آج دنیا اور ہمارا ملک بھی درندے قسم کے لوگوں کو، درندوں کو انسان بولنے کا. انسان ہوتا ہے وہ جو اپنے دل کے اندر، سینے کے اندر دل رکھتا ہے تو پھر دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہوں. ان بھی جنگلی ہے، انہوں جنگلی ہے تو کیا کرے گا؟ جنگلی کو سپورٹ کرتا ہے. وہی چھوڑ سب دنیا میں وہ جنگلیاں کو پوری دنیا کے جنگلیاں سپورٹ کر رہی ہیں. جن کے جسم میں دل ہے وہ دل والے انسان لوگ بھائی انسان ہے. بھائی جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. بھائی بچوں کو کوئی کو مارتے ہیں، اگر کوئی جھگڑا ہے، جنگ ہے، تو پھر جو آدمی سامنے آتا لڑنے کے اسے مارنا ہے. اصول ہوتے کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہ لوگ بھی حیوانات 600، یہودی لوگ بھی، اسرائیل، اور دوسرے جو لوگ ہم کو سپورٹ کرتے سب حیوانات جنگلے 600. جو لوگ اسلام انسانیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، مانا وطن رکھتے ہیں وہ لوگ، تو پھر وہ لوگ کیا دیکھیں گے؟ بھائی آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسموں میں دل ہے، وہ لوگ مسلمان میں نہیں ہیں تو وہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں. ظلم ہو رہا ہوگا. بہت سارے غیر مسلم لوگ ہمارے ملک میں بھی، دوسرے ملکوں کے اندر بھی دل رکھنے والے لوگ مانا وطن جس کے اندر ہے وہ لوگ حق کو سپورٹ کرتے ہیں، ظلم کا کبھی قبول کرتے نہیں. تو سب چیزیں ہیں. تو بات کیا سمجھا رہا تھا میں؟ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن کے اس قسم کی آیتوں پر، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جنگ اور جہاد کی کب ہے، کس وقت ہے، کتنی قسمیں ہیں، کیا اصول ہے، وہ لوگ سمجھنا چاہیے. خواہ اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو جہاد کی 2 قسمیں، اقدامی جہاد، دفاعی جہاد. اقدامی جہاد کسے بولتے ہیں؟ کافروں کے ملک میں جا کو کافروں سے لڑنا، اسے اقدامی جہاد. ہمیں پہل کر لڑنا سو، لیکن اس کے لیے اصول کیا ہے؟ جاتے لڑنا نہیں ان سے، پہلے ان کو ہمیں اسلام پیش کرنا. بھائی اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے اچھا ہوتا، جنت ملتی ہے. دوسرے بہت سارے ان کو فائدے بتاتے ہیں. ان کو وہ لوگ اسلام قبول کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کیا بولیں گے؟ فرسٹ آپشن کیا ان کے لیے؟ اسلام قبول کر لو کر ان کو اسلام کی دعوت دیں گے.
نہیں قبول کرتے ہیں، لوگ انکار کر دیے ہم قبول کرنے سے، دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ٹیکس دو، ٹیکس دو، ہمیں تمہارے جان کی، مال کی، گھروں کی، ہمیں سب کی ہمیں حفاظت کر لیتی، ہمیں دیکھ لیتی، تمہیں آرام سے کرتے رہو۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ تیسرا اسٹیپ جا کو پھر جنگ کا پوزیشن ہے، سب ہے سب، لیکن لوگ آج اعتراض کرتے اسلام پر۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پہلی قسم اقدامی جہاد ہے، تو وہ کافروں کے ملک میں جا کر لڑنا، اسلام کی دعوت دینا، اسلام سے انکار کر دیا تو پھر ٹیکس دیو کو بولنا، پھر اس کے بعد میں پھر نہیں دیے تو وہ بھی بعد میں لڑنا پڑتا ہے۔ ابھی یہ اقدامی جہاد مسلمان لوگ کافروں کے ملک میں جا کو پہلے کر کو لڑنا، یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کا جب امیر سب کو نکلنے کے لیے اگر کہہ دے گا تو مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ میں تمہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو مسلمانوں کا امیر بنا کو ہے، وہ آئے گا بندہ قیامت کے قریب میں، آگے سبق میں آئے گا، اسے مہدی بولیں گے، وہ آئے گا، انہوں آئیں گے جب تو پھر انہوں کہاں پیدا ہوں گے، کیسا ہوں گے، آگے بات آئے گی۔ جب انہوں آئیں گے تو یہودیوں کے خلاف میں لڑائی ہوگی، انصاف کو قائم کریں گے، ظلم کو ختم کریں گے انہوں، تو اس وقت میں پورے مسلمان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، تو اس نفیر عام بولیں گے، تو اس وقت جب انہوں آ کر سب کو نکلنے کے لیے کہیں گے، اس وقت تو سب کے لیے نکلنا فرض عین ہوگا۔ دوسری قسم جہاد کی، جہاد دفاعی جہاد، اگر کافر لوگ مسلمانوں کے ملک پر اٹیک کر رہے ہیں، اب اس وقت میں مجھے نہیں آتا بھائی، مجھے وہاں میرے جانا، مجھے کام جانا ہے بھائی، مجھے دوسرا کام کرنا ہے بھائی، مجھے تعلیم کرنا ہے، نہیں چلے گا۔ کافر لوگ مسلمانوں کے ملک پر، مسلمانوں کے گھروں پر اٹیک کرتے، اس وقت میں دفاع کرنا پڑے گا، ڈیفینس کرنا پڑے گا۔ مجھے کہیں بولتے پھر اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دے تو ان مسلمانوں کا کافروں کے حملے کو روکنا دفاعی جہاد کہلاتا ہے۔ انہوں آگ لڑ رہی ہمارے سے، میں لڑتا نہیں مرتا کیسا بھی، بچانا تو کم سے کم ہونا نہیں۔ اگر وہ مسلمان ان کو روکنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اب کافر لوگ جس ملک پر آ کو اٹیک کر رہی، یہ لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے ان سے لڑنے کے لیے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اور طاقت رکھتے ہوں، یا تو طاقت نہیں ہے لڑنے کی ان سے، یا پھر طاقت ہے لیکن سستی کرتی ہیں، مر جاتی ہیں کہ تو بول کر، ارے مر گئے تو مر گئے بھائی، جنت کی وہ زندگی ملتی، پھر اللہ کے دربار میں شہید کا قبول کو اٹھاتی پھر، مگر سستی کرتے ہوں، ہمسایہ ممالک کے مسلمان ان کے حملے کو روکیں۔ اگر یہ لوگ سستی کر کو مرتے ہیں، انہوں ڈر کو مرتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ جان جاتی ہماری، پیسے جاتی ہمارے، بیوی بچے کیسا ہوگا، ڈرتی ہیں، انہوں آپ لڑتی ہیں، ان کو ان کے گھروں پر ان کے بیوی بچوں پر حملہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نہیں ان کو بولتے تو پھر نہیں چلتا، اس وقت میں ڈیفینس کرنے کے لیے میدان میں اترنا پڑے گا۔ اگر یہ لوگ سستی کرتے تو کیا کرنا ہے؟ ان کے بازو کے ملک والے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ایکٹیو ہو کر ان کو بچانے کے لیے انہوں کھڑے ہونا میدان کے اندر۔ یہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، دفاعی جہاد اور اقدامی جہاد۔ اقدامی جہاد پہل کر کو کافروں کے ملک میں حملہ کرنا اور ان کو یہ سب کام کرنا، اسلام کی دعوت دینا، نہیں دی تو پھر ان کو ٹیکس دے کر بولنا۔ اس کے بعد پھر تیسرا اسٹیپ ہے جنگ کا۔ دوسری قسم ہے دفاعی جہاد، انہوں لڑنے آتی تو ہمیں کام کرنا ہے، کم سے کم اپنے بچاؤ کے لیے تو کچھ خود کو کھڑے ہونا ہے، اور بھی نہیں کرتے تو پھر اتنا مارتا ہے بھائی۔ اب ہمیں لڑنا نہیں کسی سے، پہلی بات ہمارا اسلام کسی سے چپی چپی لڑنا کو بولتا، لیکن جب کون تو مارتا تو کیا کرنا ہے؟ کم سے کم ہاتھ توڑ رکھنا نہیں مار لے کر بولے تو مر جاتا۔ یہ ان لڑنے آ رہا ہے پہلے کرتا تو کیا کرنا ہے؟ اپنے بچاؤ کا کام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں اس کے بہت سارے فضائل بتاتے ہیں۔ تو دشمن کے مقابلے میں تمہیں کیا کرو؟ اپنی طاقت جمع کرو، سست نہیں ہونا۔ جنگ اگر فرض ہے تو پھر جنگ کے سیکھنے کا طریقہ وہ بھی فرض ہے، وہ اسے بھی سیکھنا چاہیے۔ جیسے نماز فرض ہے تو پھر کیا نماز کے لیے وضو بھی ضروری ہے، ویسے اگر جنگ فرض ہے تو پھر ویسا موقع پڑے اس وقت ٹیمپو وہ اس کا طریقہ بھی سیکھنا ہم کو، اس کے گر دشمن سے کیسا وار کرنا، اسے کیسا گرانا، اسے کیسا رہنا، یہ بھی سیکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی تربیت کرتے تھے، لوگوں کو دیکھتے بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضائل عمل میں بہت سارے قصے بھی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا کرتے تھے جنگ میں جانے کے لیے، ایسا انگلیاں پکڑ کے بولتے تھے میں یاد تو نبی، میں یاد تو بول۔ یہ سب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔